سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأعطاه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين خطائين الهالكين جميعا وصلى الله عليه وسلم محبوب ومرضي لديه سلام تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بھی سرود راما مدد قبلہ علی مدد کعبہ امام مدد ماغدائے عبد سلطان دو عالم فستی استدارین تمنائے شہید جیلا مدد بغردائے ولا مقداد نشتی ضعیفانی سے استارات رشتی باق خواجہ عثمان آرون مدد بنیا معین دین چشتی اور یا خدا آقا کے مستانوں میں کرنے قبول میرے مرشد سیدی اکبر رضا کے واسطے گرامی المرتبہ قادر سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا فرمایا ہے جس قوم کی محافظت کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار عالم مقام جیسا جری اور بہادر پیدا فرمایا ہے اللہ نے اس نبی کا غلام بنایا ہے جس نبی کو سید الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے اللہ نے ہمیں ان غوث اور ان خواجہ کا غلام بنایا ہے جسے دنیا عبدالقادر اور غوث اعظم کہا کرتی ہے جنہیں دنیا خواجگان خواجہ غریب نواز کہا کرتی ہے اور اگر آج کی اس دور کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا حفاظت کرنے والا ہمیں ایسا محافظ دیا ہے جسے دنیا عالم اسلام میں اسے حضور احمد اللہ خان کہا جاتا ہے تو آج محرم الحرام کی پہلی شب ہے چاند دن چکا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ کے حضور دعا کریں مولا کریم سرکار امام علی مقام میں صدقے کہ ہمارا یہ پورا سال اچھا والا گزرے مبارک ہو کے گزرے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو بیماریوں سے شفا یاب عطا فرمائے اور جو پریشان حالیں اللہ کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور جو اپنے کاروبار میں پریشان حال ہیں کاروبار ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا اللہ سرکار امام علی مقام ان کے کاروبار میں بھی اچھا عطا فرمائے اور ہم سب کو عبادت میں شوق کے ساتھ صوف کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے حضور کرنے کی توفیق کو رفیق عطا فرمائے تمہارا محرم ایک بڑا عظیم و عظمت والا مہینہ ہے پاک مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اور ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر اسلام کی بقا کی حفاظت شریعت مصطفیٰ نبی کی جھنڈے کی بلندی کے لیے مذہب اسلام کی توانائی 72 نفوس قدسیہ نے کربلا کی سرزمین پر جا کر اپنے پورے گھر کو کڑوا کر مذہب اسلام سے جھنڈے کو مرتے ہم اس لئے جانتے ہیں
مگر اور بھی بہت سارے وزن باقی انشاءاللہ اور جیسے جیسے وقت بڑھے گا ہم اس پر گفتگو کریں گے اور بتائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا عظیم بنایا. بارہا میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو. آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کی عظمت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, یہ جانتے ذرا ایک جھلک دیکھو کرنا. بھوکے پیاس ہے وہاں, تڑپ ہے وہاں, بھائی چارگی ہے وہاں, محبت ہے وہاں, عبادت الہی ہے وہاں, خلوص للہیت ہے. ذرا محبت سے سارا ٹائم نہیں لگا لیکن محبت سے جب تک رہو زبان کھول کے بیٹھو تاکہ مجھے ہی بولنے میں ذرا مزہ آئے. 2 سال تو لاک ڈاؤن کا چلا گیا ادھر سے ترس گیا بولنے کے لیے کہ بولو تو بول تو سکا نہیں. گزشتہ بھی ایک صحیح گزرا الحمدللہ, یہ سال تو بڑا اچھا ہے, الحمدللہ اچھا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا ہی ہے. تو کم سے کم جب اچھا ہے اور آپ ایسے اچھوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, ایسے اچھوں کی محفل کی بارگاہ میں بیٹھے ہو جن اچھوں کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کا ذکر فرمایا ہوا ہے. ایک جگہ تو پورا فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے مصطفیٰ میں نے آپ کے اہل بیت کو ایسا پاک فرما دیا ہے, ایسا پاک فرما دیا ہے کہ ہر آیت وہ پاک ہو چکی ہے. بھئی لاجواب ہے اہل بیت, محبت کرنے ہم سب کا فریضہ ہے. اگر محبت اہل بیت نہیں تو ساری عبادت, اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو سارے مزے خراب ہے. آپ لاکھ سجدے کر لو, اگر اہل بیت سے بغض آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ عبادت آپ کے اوپر مار دی جائے گی. کہا جائے گا پہلے میرے نبی کے گھر والے سے محبت کر. اور صرف اتنا ہی نہیں کرے, اللہ کے رسول نے جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے رسول منبر تشریف لائے اپنے, سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے مسجد کھڑا کر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو مدینے والوں, میں تم سے اپنے احسان کا بدلہ نہیں مانگتا, میں مگر ایک چیز مانگوں تم سے. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ مانگے کیوں, آپ کو حکم فرماتے. میرے آقا نے فرمایا میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں. یا رسول اللہ کیا ہے وہ چیز؟ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں, اپنے نبی کی حیات زندگانی دیکھتے ہیں, اپنے نبی کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, تو معلوم پڑتا ہے میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں کون؟ فاطمہ, علی, حسن, حسین, اجوا سے مطہرہ, یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں. اور ان کو ہی اللہ رب العزت نے اہل بیت کہہ کے پکارا ہوا ہے اور فرمایا ہوا ہے میرے مصطفیٰ آپ ان سے کہہ دو اگر تم زندگی میں کامیابی کی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو, اپنی عبادت کو رب کے حضور اگر باقاعدہ احترام کے ساتھ پہنچوانا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنے لگا. تمہاری عبادت قبول کی جائے گی, تمہاری محبت قبول کری جائے گی, مگر جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے تب. اچھا اب ایک بات اور میں آپ کو سے گزار کرتا ہوں, اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی بھی خرافات کرنے کا لیسن مل جائے جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا. بجاؤ ڈھول تاشے, یہ محبت اہل بیت کا جذبہ وقت لگاتے ہیں پیارے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے ڈھول تاشے بجائیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نگاڑے بجائیں گے, تعزیہ بنا کے سارا جگہ میں گھمائیں گے. یہ محبت اہل بیت نہیں ہے یار. محبت اہل بیت یہ ہے کہ جس طرح سے اہل بیت والوں نے کہا ہے ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. یہ محبت ہے. محبت اہل بیت کا انشاءاللہ ہم ابھی آگے چلیں گے تو تذکرہ چھوڑیں گے, لیکن ایک بات بس ظاہر سے کہ محبت اہل بیت کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو کوئی بھی گڑبڑی شڑبڑی کرنے کا لیسن ملا ہو, لیسن نہیں ملا آپ کو گڑبڑی کرنے کے لیے, بلکہ محبت اہل بیت سے اپنے دل میں روشنی پیدا کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دیا. تم نبی تک پہنچ نہیں سکتے ہو تو اہل بیت کا دامن تھام لو. اب جب اہل بیت کا دامن تھام لو گے نبی تک خود بخود وہ نبی پہنچا دیں گے. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو صالحین کا دامن تھام لو, صالحین تمہیں اہل بیت تک پہنچا دیں گے, اہل بیت والے تمہیں اپنے نبی تک پہنچا دیں گے. صالحین کا دامن نہیں پکڑ سکتے ہو, آج کے دور کے ولیوں کا دامن پکڑ لو, وہ تمہیں
اہل بیت تک پہنچائیں گے، اہل بیت والے تمہیں کبھی تک پہنچا دیں گے۔ تم کبھی دامن نہیں پکڑ سکتے ہو، تو آج اپنے دور کے وقت کے متقی پرہیزگار علماء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہیں غوث تک پہنچا دیں گے، غوث تمہیں اہل بیت تک پہنچا دیں گے، اہل بیت تمہیں مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ تو ذریعہ بنانے والے مصطفیٰ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی گا وہ آیت کریمہ ہے آج اس ضمن میں کہ شہید کون ہوتا ہے، شہید کسے کہتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ اللہ کی جانب سے وہ رزق بھی پایا کرائے، یعنی کھاتے پیتے بھی وہ مردہ نہیں ہے، انہیں سوچو مت کہ مردہ ہو چکے۔ فقہی اعتبار سے کہا جائے تو ہمارے اسلاف بیان فرماتے ہیں کہ شہید کی تین قسمیں ہوتی ہیں، شہید کی تین کوالٹی ہوتی ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں شہید حکمی، ایک ہے شہید حقیقی، اور ایک ہے شہید فقہی، شہید حکمی اور شہید حقیقی۔ شہید حقیقی وہ شہید ہے جس نے اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر کو یا اپنے آپ کو شہید کروا دیا، ختم کروا دیا، وہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ اور اس کے جو طریقے ہیں جنازے کے، اس کے طریقے یہ ہیں کہ اسے نیا کفن نہیں پہنایا جائے گا، اسے نہلایا نہیں جائے گا، بلکہ جس طرح وہ خون میں لپٹا ہوا ہے اسی طرح جنازہ پڑھا جائے گا اور اسی کپڑے میں اس شہید کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ ایک شہید فقہی ہوتا ہے، یعنی فقہ کے اعتبار سے وہ شہید کون سا ہوتا ہے؟ وہ شہید یہ ہوتا ہے کہ اسے ظلماً قتل کیا جائے، اسے ظلماً قتل کیا جائے، یعنی ہماری آپ کی دشمنی تھی، ہم نے آپ کو قتل کر دیا، تو آپ شہید فقہی ہوگی۔ اور شہید فقہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شہید فقہی کو تو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، مگر اسے بھی نیا کفن نہیں پہنایا جائے گا۔ جو کپڑے میں وہ ملبوس ہے اسی کپڑے کے ساتھ اس جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا جائے گا۔ یہ شہید فقہی۔ ایک ہوتا ہے شہید حکمی، اسے مارا نہیں جاتا، اسے کاٹا نہیں جاتا، لیکن وہ کسی نہ کسی سبب سے شہیدوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے، جیسے پیٹ کی بیماری میں انسان کا انتقال ہو جائے، بچہ جنتے جنتے عورت کا انتقال ہو جائے، برس سے مبتلا ہو گیا موت آ جائے، پانی میں ڈوب کے مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، یہ سب شہید حکمی کے عمل میں آتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ انہیں نہلایا بھی جائے گا، نیا کفن بھی پہنایا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔ تو شہید حقیقی جو ہوتا ہے وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے مرا کرتا ہے، وہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، جو شہید حقیقی ہوتا ہے وہ مرا نہیں کرتا بلکہ وہ زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ زندگی تو ہم سمجھتے ہیں پیارے کہ ہم بول رہے ہیں اس لیے زندہ ہے، سانس ہماری چل رہی ہے اس لیے ہم زندہ ہے، بدن میں خون کا سرکولیشن جاری ہے اس لیے زندہ ہے، مگر یہ نہیں پیارے۔ آؤ جب قرآن سے پوچھتے قرآن بتا زندہ ہے کون، تو قرآن اعلان فرماتا ہے پیارے، تو پوچھتا ہے زندہ کون ہے، تو سن، زندہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی چاہت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ سانس والے زندہ نہیں ہوا کرتے، یعنی سانس چلتی بھی رہے تو بھی انسان مردہ ہو جاتا ہے، جیسا اللہ کا مقدس قرآن اعلان فرماتا ہے انکا لا تسمع الموتى، میرے حبیب آپ ان مکہ والوں سے فرما دو کہ تم زندہ نہیں ہو بلکہ چلتے پھرتے مردہ ہو۔ تو اب پتا چلا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ مرنے سے نہیں ہے، زندگی اور موت جو ہے نا وہ مرنے سے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی محبت سے ہے، نبی کے عشق سے ہے، نبی کے پیار سے ہے۔ اگر تم نے مصطفیٰ سے پیار کرا ہوا ہے اب انتقال ہو گیا تو مردہ نہیں کہا جائے گا، اور اگر تم نے نبی سے بغض رکھا ہوا ہے، اہل بیت سے بغض رکھا ہوا ہے، اب تم چلتے پھرتے بھی ہو تو بھی قرآن کی نظر میں تم مردہ ہو، اور جب اگر
خنجر نہیں ڈال لینا بھائی، زہر کھا کے نہیں مر جانا، ٹرین کے سامنے کود کے نہیں مرنا۔ مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ جب تم مر جاتے ہو تو قرآن کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ دنیا والوں اسے مردہ مت جانو، یہ زندہ بھی ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ 1934 میں جب ہندوستان ہٹانے لگا، 1934 میں کراچی میں ایک بندہ تھا جس کا نام عبدالقیوم تھا۔ تاریخ بڑے بڑے سنہرے الفاظ میں اس کا نام لکھتی ہے اور بڑے محبت بڑے نذرانے پیش کرتی ہے۔ عبدالقیوم گھوڑے گاڑی کا زمانہ ہے، یکا سمجھتا ہے، یکا کھیلتا والا گھوڑے میں سو بانتے بنا کے ٹکا، یوپی میں تو کافی کام نہیں دیکھنا ملتا تھا، یہاں بھی شاید کبھی زمانے میں رہا ہوگا۔ تو کوچوان سواری گاڑی چلاتا تھا، لوگوں سواری سے یہاں سے وہ جاتا نہیں، ایک غریب انسان کو کون جانے والا ہے، اور پھر شہر کو آئے ہو مگر میرا مزدوری کرتا تھا۔ دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ دیا گیا جاتا ہے، کوئی جانے نہ جانے پرواہ نہیں تھا، اپنی سواری لے کے آتا، لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں، وہ سواری سے پیسے لیتا، اپنے گھر بار چلاتا، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا۔ پورے شہر کراچی میں کوئی سے جانتا رہتا، ہاں بھائی محلہ کا بندہ ہے، کسی میں جانتا بھائی یکا چلانے والا کوچوان گھوڑے گاڑی چلاتا ہے، لوگوں کی طرح معلوم تھا۔ اسی 1934 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ کچھ انگریز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی لکھی، ایک کتاب لکھی جس میں نبی کی شان میں گستاخی لکھی۔ جب مسلمانوں نے کہا تو اس پر کیس ہوا، انگریزوں کا زمانہ تھا، 1934 کی بات ہے، تو 1934 میں جو کراچی میں انگریز جج، دو ججوں کی بینچ تھی وہاں پہ، تو مقدمہ چلا، ایک دفعہ وہ بری ہو گیا، پھر مقدمہ چلایا گیا، سارے شہر میں ایک بات گردش کرنے لگی کہ نبی کی شان میں اس نے گستاخی کری ہوئی ہے۔ وہ بندہ ضرور کوچوان تھا پیارے، مگر زبان پر ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا۔ آج جب فیصلے بھی ہے مگر ہم اپنے زبان پر اپنے نبی کا ذکر کرتے نہیں یارو۔ وہ غریب ضرور تھا، دل میں عشق مصطفیٰ سے اس کا سینہ روشن تھا، اور ایسا روشن تھا کہ جب سنا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص آج کراچی کے اس عدالت میں پیش ہونے والا ہے، والد نے اپنے گھوڑے کو لے گیا، وہاں پہ روکا، اترا اپنے گھوڑے سے، ایسا خنجر چھپایا ہوا تھا، پہنچ گیا عدالت۔ مشینیں نہیں تھی اس زمانے میں، چیک کرنے والے کی عدالت میں جاؤ چیک کرا کے جاؤ، پہنچ گیا۔ ابھی وہ کل گھر میں پہنچنے والا تھا، جج اس کی فائل دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کے لٹک گئی۔ سارے عدالت میں قرآن برپا ہو گیا، وہ بھاگا بھی نہیں، دوڑا بھی نہیں، چلا بھی نہیں، کھڑا رہا ڈٹ کے، ہمت نہیں کسی کو اسے پکڑ لیتا، مگر بولتا ہے کہ میں نے سب جب عدالت جج نے دیکھا کہ بھائی یہ ارے عدالت میں قتل کر دیا ہے، حالات جج کے بھی خراب ہوئے، تو جج نے پوچھا بھائی تم نے کیا کیوں؟ کہا جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے ہی سزا ہوتی ہے۔ پکڑ لیا گیا۔ جس بندے کو کوئی جانتا نہیں تھا، آنن فانن سارا شہر ایک لمحے میں جان گیا کہ عبدالقیوم نے اس بڑا چکلا مارا ہے، کس کو؟ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کری ہوئی ہے۔ سارا شہر جان گیا، بڑے بڑے وکیل آ گئے، بیرسٹر آ گئے، اس کے بعد جیلے ملنے بھائی ایک بار جھوٹ بول دو کہ تم نے پاگل بندے میں خون کیا ہوا ہے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ ضمانت سے باہر نکال دیا گیا، کیس شروع ہو گیا۔ بھئی زمانہ انگریزوں کا تھا، بڑا باتیں لوگ چل چلا رہے تھے کیس کو، بہت کیس فاسٹ ٹریک کو کیس چلایا گیا۔ لوگ اس سے ملنے لگے، بھئی عبدالقیوم اپنی بات سے بری ہو جاؤ، اپنی زبان سے مکر جاؤ، وہ تو ہمارے دماغ میں کچھ اور سوال تھا، ہم نے قتل کرنے کی ارادہ وغیرہ وغیرہ، تمام وکیلوں نے کہا مان جاؤ، اپنی بات سے پاڑ جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا کہا بھائی سر قلم کروا دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ ہم نے جب مارا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہی، نبی کے ناموس کے لیے مارا ہوا ہے۔ یہی تو زندگی دیتی ہے، یہی تو بقا دیتی ہے۔ کورٹ میں
تاریخ کرنے لگی. 2-3 ہفتوں کے بعد جج نے فیصلہ سنا دیا بھائی تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی. سارے پاکستانی علاقے میں سارے شہر میں کوہرام برپا ہو گیا. لوگوں نے پڑھنا تھا کہ بھائی اب معافی مانگو, جج چھوڑ دے گا, آپ معافی مانگو. کہا نہیں, معافی نہیں مانگی, میں نے یہ شہادت کا ذوق اپنے لیے نبی کے عشق سے خریدا ہوا, نبی سے محبت نے خریدی. تاریخ آ گئی, پھانسی دی گئی. تاریخ گواہ ہے پیارے, اور ایسی تاریخ گواہ ہے کہ اس زمانے میں 25 لاکھ مسلمانوں نے مل کے ایک وقت میں نماز ادا کی. جنازہ نکالا گیا, عورتیں رو رہی ہیں جیسے ان کے گھر میں میت ہو گئی ہو, بچے رو رہے ہیں جیسے ان کا باپ جا رہا ہو. لوگ اپنے اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے, پھولوں کی بارش کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں نبی کا عاشق ایسے ہوا کرتا ہے, نبی کا چاہنے والا ایسے ہوا کرتا ہے. اور یہی تو بات کربلا والوں نے دکھایا ہوا ہے. ایک دنیا والوں دیکھ لو, میں نبی کا محب بھی ہوں, میں نبی کا نوازا بھی ہوں, نبی کا چاہنے والا بھی ہوں, مگر جب نبی کی شان پر بات آئی ہے تو حسین نے سب کچھ قربان کر کے مذہب اسلام کو بچا دیا. جبھی تو ایک شاعر نے کہا ہوا ہے, زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مر جاتے ہیں رب کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کیا. عظیم عظیم موت ہر شخص کو آنی مرنا, مگر جب نبی کی عشق موت آتی ہے اس موت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. صرف یہی تک نہیں کر رہی, اب دیکھو اور آگے بات تو بہت ساری ہے, اتنی ساری باتیں اتنی باتیں بتاؤں گا, مگر بس فضائل شہداء کہ شہیدوں کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے. ملک شام میں نا, ملک شام واقعہ, ملک شام میں 3 بھائی تھے, تینوں سگے بھائی تھے مجاہد. کام کیا تھا ان کا؟ عبادت کرنا, اور اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرتا تو ان کے لیے تلوار کرتا. کافی دن تک چلتا رہا. ایک دور بھی آ گیا کہ جو عیسائی بادشاہ تھا, روم تھا, اس نے ان تینوں پر اٹیک کروایا اور تینوں گرفتار کر دیا. نوجوان تھے تینوں, پکڑ میں آ گئے, بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں نوجوانوں کو تمہیں موقع دیتے ہیں کہ تم اپنے اسلام سے رجوع کر کے مذہب عیسائیت سے, ورنہ تو ہمارے قبضے میں ہو تو ظاہر سی بات ہے بھائی ہم نے تمہیں مار دینا ہے. تینوں بھائیوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کیوں ہماری گردن مار دے, ہمیں قتل کر دے, پھانسی دے دے, جیسی مرضی ویسی تو ہمیں سزا دے دے, مگر تو روز ہم اپنے نبی کی دین کو چھوڑ دیں تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. جیل میں بند کر دیا, کچھ دن چلا جیل میں مسئلہ, مگر جب بادشاہ سے رہا نہ کیا تو پھر تینوں کو بلایا. کہا اب آخری بار اگر اب باز نہیں آتے ہو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, ختم کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے, تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے, تمہارا اسلام ختم ہو جائے گا. ان شہزادوں نے کہا بادشاہ, نہ اسلام ہمارا کل ختم ہوا تھا, نہ اسلام ہمارا آج ختم ہوگا, نہ اسلام ہمارا نظر پہچان تک ختم ہونے والا ہے. اس لیے کہ اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. اور بیان رکھو پیارے کہ اسلام کی جنت میں حسین کی بنے علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. اسلام کو فرق پڑنے والا نہیں, اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. اب جانتے ہو اس نے بڑا کڑھائی تیار کروایا, بڑے کڑھائی میں زیتون کا تیل ڈالا, کھولا اسے 3 ڈیگی کھولا جائے, تیل کھولنے لگا. آج کا مسلمان ہوتا تو اسلام چھوڑ کر گر جاتا, بھائی نہیں چاہیے اسلام, نہیں کرنا پڑنا, جان بچ گئی سب بچ گیا. جان ہے تو جہان ہے, ہمارے یہاں بڑا مسئلہ مشہور ہے نا, جان ہے تو جہان ہے. آج کا ہوتا تو بدل جاتا ہمارے مسلمان. تمہاری عصمت کو سلام ہے, تمہیں دیکھ کر دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے, دیکھ کر دل میں تسلی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے جذبہ بہت زیادہ بتایا ہوا ہے. دیکھیں تیار ہو گئے, اور بادشاہ نے بات کی حکم دیا, اگر تم اسلام سے گر جاتے ہو,
اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، ہم تمہارے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے، حکومت دے دیں گے، تو حکومت کرنا ہماری بیٹیوں کے ساتھ رہنا، مگر اسلام سے باز آ جاؤ۔ بہت بچوں نے کہا سر کٹا دیں گے، نبی کا دین جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا بھائی بڑے والے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ جب دونوں بھائی دیکھیں گے تو طرف جائیں گے اور اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ پہلے بھائی کو ڈالا دے، اس نے کہا یا محمد کلمہ پڑھا، اتنا تیل کھولتا رہا کہ روح کا فصل پرواز ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بھائی دیکھتے رہے، دیکھا ذرا بھی شکن نہیں آیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بھائی مسکرا رہے اور سوچ رہے واللہ تو نے موقع دیا ہے بڑا عظیم والا، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ آج ہم دین میں بوتل لگائیں گے، اللہ اپنے جنت میں معلوم ہے ہمیں۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، میرا کل فرمایا ہوتا ہے کہ مقام پر جو شہید ہوتا ہے، بندہ جب شہید ہوتا ہے اسے سزا برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا شہید کو قتل ہونے کی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا شہید کو قتل ہونے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تم چیوٹی کاٹو، چٹکی کاٹو یا چینی تمہیں کاٹے، جتنی تکلیف چینی کاٹنے سے یا چٹکی کاٹنے سے ہوتی ہے اتنی تکلیف شہید کو شہادت مارنے سے ہوتی ہے۔ مطلب یار تلوار سے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، سر کاٹا جا رہا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی، اور کیوں تکلیف ہو گیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو شہید اللہ کے دیدار میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے پھر اپنی تکلیف نہیں رہتی۔ ایک مثال دیا ہمارے علماء نے، انہوں نے کہا جب یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سمجھتے ہو کہ جو شہید ہوتا ہے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تکلیف تو نہیں ہوگی بھائی، ہاتھ وغیرہ کٹے گا تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کبھی آپریشن تھیٹر گئے ہو، ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتے ہیں پھر سارا جسم چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، بندے کو ہوش رہتا ہے نہیں رہتا، ہاتھ کاٹ دیں، آنکھ نکال لیں، کڈنی نکال لیں، پھیپھڑا گردہ سب نکال لیں، پیٹ چیپ چاک پھیلا دیں، پتہ چلتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا، پیر کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ کہا یہ دنیا کا فارمولا ہے کہ انجیکشن لگا کے ساری چیزیں نکال دی جائیں، انسان کو تکلیف کا احساس نہیں، تو پھر وہ انسان کیوں کا تکلیف محسوس کرے گا جسے دیدار برابر نہیں ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ اس شہید کی روح کو ایک سبز پرندے کے اندر ڈال دیتا ہے، پھر اسے جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جاؤ جہاں تم چاہو گھومو، جہاں چاہو پھرو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، نہ تمہیں کھانے کی روک ہے، نہ تمہیں پینے کی روک ہے، نہ تمہیں گھومنے کی روک ہے، سارے جنت میں آزادی ہے، جہاں چاہو گھومتے رہو، جو چاہو کھاتے رہو۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب وہی شہید ایک مقام پر بیٹھتے ہیں اور اپنی شہادت والے دن کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا ایک بار دنیا میں مجھے پھر بھیج دے، میں پھر شہید کرا جاؤں، مجھے پھر بھیج دے، میں پھر شہید کرا جاؤں۔ مطلب یہ ہے پیارے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ کہتے ہیں مولا مجھے 1000 زندگی دے، 1000 زندگی میں تیرے نام پہ قربان کرنے چلا جاؤں۔ یعنی جنت میں مزہ نہیں ہے جو مولا شہید ہونے میں مزہ ہے، یہ اللہ جنت میں تیرے مزہ بھی رہا ہے، تمام لذات ضرور ہے مولا، مگر تیرا دیدار، تیرے دیدار جو لذت ہے وہ تمام لذتوں پر بھاری ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب شہید کوئی بندہ شہید ہوتا ہے ابھی زمین پر اس کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہوگا کہ اللہ اسے مسلم بخششوں مغفرت فرما دیتا ہے، ایک قطرہ یا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا زمین پر اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا جب ہوتی ہے بھائیوں کا ایک کو ڈال دیا، دونوں بھائیوں نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ظاہر سی بات ہے دو کے بعد سگے بھائی ہے تو تکلیف کا ذرا احساس ہوتا ہے، مگر دونوں بھائیوں کو معلوم ہے کہ میرا بھائی ایسے نہیں مرا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کی عشق میں مرا ہے، وہ شہید ہو گیا۔ اب دوسرے بھائی کو پکڑا گیا، دوسرے دیکھ میں ڈالا گیا، اس نے بھی یا محمد کا پکارا، یا محمد کا مطلب یا رسول اللہ کرم کی نظر ہو جائے، یا محمد کا مطلب یا رسول اللہ کرم کی نظر ہو جائے، آقا دیکھ لیا جائے تمہارا غلام کھولتے ہوئے تیل میں جا رہا ہے۔ ارے پیارے دنیا دیکھتے کہ تیل کھول رہا ہے، مگر عاشق سے پوچھو تو تیل
بھائی نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دو بھائی تو شہید ہو چکے. تیسرا والا نوجوان کا عمر تھا، وزیر جو تھا بڑا ہوشیار تھا، بڑا مائنڈ تھا وزیر نے بادشاہ سے کہا ہے کہ بادشاہ ہے حضور ایک کام کریں، یہ بندہ جو ہے نا، ایک بچہ ابھی نوجوان ہو رہا ہے، نوجوانی کی عمر میں پہنچنے والا ہے، ایک کام کریں اسے میرے حضور دے دے، یعنی میرے پاس دے دے، میرے قید میں دے دے. میں نے چاہا کہ اس کا ایمان بڑا جلدی چھین لوں گا. اسے معلوم تھا مطلب میں آپ کو، اس کے یہاں اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ سارے شہر میں اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا. وہ جب نکلا کرتی تھی تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے لائن لگا کے قطار میں کھڑے ہوا کرتے تھے. جب اپنے بالا خانے میں آیا کرتی تھی تو اسے دیدار پانے کے لیے بڑے بڑے وقتوں کے بادشاہ لائن میں کھڑا ہوا کرتے تھے. اسے معلوم تھا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، یہ جب میری بیٹی کی خوبصورتی دیکھے گا پگھل جائے گا، اسلام سے باز آ جائے گا، مذہب عیسائیت قبول کر لے گا. مگر پیارے اسے نہیں معلوم تھا جس کی آنکھوں میں نشہ کا چڑھا ہو وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کرتا، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے وہ کسی اور کو دیکھا نہیں کرتا. وجہ کیا ہے پیارے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا عاشق ہو جاتا ہے ساری دنیا اسے کم تر نظر آیا کرتی ہے. اس لیے کہ نہ تو مصطفیٰ زیادہ حسن والا کسی کو اللہ نے بنایا ہوا ہے، نہ مصطفیٰ زیادہ قیمتی کسی کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. جب سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ قیمتی ہے جو اس نے مصطفیٰ رکھے گا اسے پرواہ نہیں ہوتی. اب جانتے ہو مصطفیٰ کتنا عظیم ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، احساس نہیں ہوتا. اگر پتہ ہے واقعہ تو نہیں ٹھیک ہے، نہیں پتہ نہیں سنو، بس واقعہ بتانا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد بتانا یہ ہے کہ جب دل میں عشق بڑھ جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جناب سلیمان نے جناب یوسف کی بڑی محبت کی، بعد میں آپ کی بیوی ہوئی، لیکن پہلے بڑے محبت ہے. اور اتنی محبت لوگ جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی محبت کی مثال دیا کرتے ہیں. پاک محبت ہاں بھائی، آج کے بعد کو آئی لو یو والا نہیں کرتے، آئی لو یو کا بولا والا مسئلہ چلتا نہیں تھا. وہ پاک محبت عظیم بڑی محبت تھی. جناب زلیخا نے پہلی بار دیکھا جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو محبت والی محبت، ایسا حسین منظر، ایسا حسن والا منظر دیکھا ہے کہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا. اتنا حسن بھائی سے مشہور ہو گیا بھائی عشق اور کہتے نا عشق اور خوش چھپائے نہیں سکتے. اگر حقیقت والا عشق ہے اور آج کل والا عشق ہے وہ تو چھپ جاتا ہے، کیونکہ وہ عشق کوئی نہ ہوتا ہے. وہ ایک ضرورت والی ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر عشق ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا بھی عشق نہیں، وہ عشق اور وہ محبت اور وہ پیار اور عشق بڑا مشہور ہو گیا. جو نوکرانیاں تھی نا تو تارا مارنے لگی، زلیخا نے غلام سے محبت کر لی، تم نے غلام سے پیار کر لی، تم نے ایسے غلام کو کہا جو تمہارا بادی ہے، تمہارا غلام ہے، تمہارا خریدا ہوا ہے. اور ظاہر سے باہر جب محبت پر انگلی اٹھتی ہے اور اگر وہ حقیقت میں محبت ہوتی ہے تو بڑی تکلیف دیتی ہے. ٹرائی کرنا دیکھنا نبی سے محبت کرنا. پھر جب کوئی غدار کبھی نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا تو تمہارا اچھی کرے گا، یا میں خود کو اس کو پھاڑ دوں یا خود جب پھاڑ دوں. ایک بار محبت کر کے دیکھو، مگر کسی دنیا دار سے نہیں، اپنے حبیب پروردگار سے. پھر وہ محبت میں مزہ نہیں. عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کیسی عورت ہو، اب ملکہ ہو، حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم غلام سے محبت کرتے ہو، خرید کے لے کے آئی ہو، پیار کرنے لگی ہو، اور اتنا پیار کہ 24 گھنٹہ تمہاری نظر میں صرف یوسف چلتے، کوئی تمہیں نظر ہی نہیں آتا، کوئی تمہیں اچھا ہی نہیں آتا. اور کیوں نہ چلے بھائی یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے محبت کرنا تو بڑی عظیم شے ہوتی ہے. نبی کا نبی جس کے سر پر چڑھ جائے تو بڑا عظیم بنا دیتی ہے اسے. زلیخا نے اپنے دل و دماغ میں ہر وقت بس یوسف یوسف. جب عورتوں نے تانا مارنا شروع کیا تو جناب یوسف کے تانے کو سن کر برداشت نہ کر سکے جناب زلیخا نے نا تو کہا ٹھیک ہے کام کرو، آج تم سب میرے یوسف کو دیکھو. محبت سے حسن یوسف ایسا ہے جسے دیکھ کر عورتیں اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں، تو حسن مصطفیٰ ایسا جسے دیکھ کر آج دنیا قربان ہو جاتی ہے. کہا ٹھیک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے تم نے بڑا تانا مارنا تو ایک کام کرو میں تمہیں یوسف کو دکھاؤں تم ذرا دیکھنا میرے یوسف کو مگر ایک شرط ہے میں تمہیں دوں گی بعض کتابوں میں آتا ہے نیبو کا ذکر آتا ہے بعض کتابوں میں پھل کا ذکر آتا ہے قرآن میں پھل کا ذکر کیا گیا ایک چاقو دوں گی اور جب یوسف آئے گا تو تم اس چاقو سے اس پھل کو کاٹنا بات طے ہوتی ہے یوسف علیہ السلام جب ساری تیاری ہو گئی عورتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی ان عورتوں کو جو بڑی بڑے گھرانوں کی عورتیں تھیں جنہوں نے تانا مارا تھا جناب زلیخا کے عشق پر محبت پر انہیں ملایا گیا تھا بیٹھی ہے ایسے عورتیں زلیخا نے کہا بھائی یوسف کو بھیجو جناب یوسف علیہ السلام جب تشریف لے آئے حکم ہوا زلیخا کی اپنے پھل کو کاٹو لوگوں نے پھل کو کیا کاٹا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی خون بہہ رہا ہے احساس نہیں ہو رہا خون بہے چلا جا رہا ہے احساس نہیں ہو رہا جناب یوسف گزر گئے تو عورتیں کہنے لگی واللہ یہ کوئی انسان صحیح فرشتہ معلوم ہوتا ہے اچھا ابھی بھی احساس نہیں ہے کہ ہاتھ ہمارے کٹ گئے انگلیاں کٹ گئی ہماری احساس نہیں ہے جناب یوسف چلے گئے اب بات کو معلوم ہوا خون کا بار لگا ہوا ہے خون بہ رہا کس کا اس تری انگلیاں ہماری کٹ گئی کیسے حسن یوسف کو دیکھ کر جب ایک شہر میں پکار اٹھا حسن یوسف پہ کٹی بسر کی عزیز نے ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بڑھا یا رسول اللہ دعائنا وہاں تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹے تھی یا رسول اللہ یہ آپ کے حسن پر نوجوان اپنی کرنے کو بات ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی بادشاہ کا جو وزیر تھا اس کا چھوٹا بھائی لیا اپنے گھر کو بس آخر گھر پہنچ گیا اپنے گھر ایک کمرے میں کمرہ ڈال دیا رات کا سناٹا ہوا اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو اس کمرے میں ایک نوجوان بن تیرا کام ہے کہ اس نوجوان سے دین اسلام کو چھیننا ہے اور مذہب عیسائیت کو قبول کروانا ہے وہ لڑکی بڑی مغرور تھی نا بھائی جس نے والی تھی تو مغرور تو بنا ہی جاتا ہے تو کہتی ہوں ابا جانے تو میرے بھائی حاضر کر ہے بڑے بڑے شمسوار جب دیکھتے کہ تڑپ میں مر رہے ہیں ایک چٹکی میں ختم کر دیں مسئلہ جانتے تھے رات کو اندر نوجوان نظر اٹھائی نہیں اللہ اکبر کے نمازیں پڑھتے رہا سجدہ کرتے رہا قرآن کی تلاوت کرتے رہا ساری نگاہیں اٹھائی ہی نہیں نگاہ سے دیکھا ہی نہیں آج کی مثال میں دیکھوں تو آج کی مثال اگر دے تو بڑا خراب موقع بن رہا ہے سب کچھ چھوڑ دے گا بھائی تو مل گیا سب مل گیا اللہ ہمیں بتایا ایسا ہم سب کو اللہ میں پسند جب باہر آئی سمجھ تو بات تو بڑا خوش تھا کہ بھائی ہمارے بیٹے نے ایمان چھین لیا ہوگا اس کا مذہب اسلام سے ختم کر دیا ہوگا عیسائیت اس کی بیٹے کا ابا لگتا ہے اسے آج کوئی عبادت کی رات تھی اس لیے اس سے آج مجھے نہیں دیکھا باپ نے کہا کوئی بات نہیں کل آئے گا کل دیکھیں دوسری رات کا سمجھا تھا کمرہ کھلا لڑکی داخل ہوئی سامنے بیٹھ گئی آج کوئی نوجوان ہے سجدے میں پڑا جاتا ہے اٹھ رہا ہے تشدد میں بیٹھتا ہے سجدے میں جاتا ہے اٹھتا ہے قیام کرتا ہے سجدہ کرتا ہے رات گزر گئی نگاہیں اٹھائی ہی نہیں دیکھا ہی نہیں ہے کون دیکھا ہی نہیں ہے کون کیسی ہے کیسے تیرا بندے ہوں ہے دیکھا ہی نہیں دو رات گزر گئی باہر نکلی اب تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہا باپ نے پوچھا کیا ہو بیٹے نے کہا ابا آج تو لگتا ہے اس کی عبادت کوئی جاری چل رہی ہے وہ ابھی عبادت مشغول ہے اچھا کوئی بات نہیں تیسرا دن بھی جائے آج قرآن کی تلاوت کا شروع سارے راتیں ارے یار نگاہیں اٹھائی حسن والے کو دیکھا ہی نہیں بولو یار حسن والے کو دیکھا ہی نہیں کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اس نوجوان کو معلوم ہے مصطفیٰ سے حسین کوئی ہو نہیں سکتا کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اسے معلوم ہے نبی سے حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے 3 رات گزر گئی
یہ کیسا نوجوان ہے بھائی جو مجھے دیکھتا نہیں ہے، میں تو ایسی خوبصورت بلا جسے دیکھنے کے لوگ بیتاب ہوتے ہیں، میں اپنے چھت پر جاتی ہوں بالا خانے پر تو سارا شہر اوپر پڑتا ہے ایک نظر دیکھنے کے لیے کہ بھائی وزیر کی بیٹی دیکھ لوں اس کا حسن کتنا خوبصورت والا ہے، مگر یہ کیسا نوجوان ہے دیکھنے کو تیار نہیں ہوئی، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، اللہ محبت سے بولو یار، ایسا نوجوان سے لاؤ سکھاؤ، ایسا پاک باز بناؤ تو صحیح، یہ ملتا ہے نہیں ملتا سبے اسلام سے ہی ملتا ہے، ایسی طاقت ایسی ضرورت اگر کہیں مل سکتی ہے تو مذہب اسلام کے اندر ہی مل سکتی ہے، ورنہ ایسا ضرورت دکھانے والا کسی اور مذہب میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے، پیارے رات کی تنہائی ہو، خوبصورت کی گناہ ہو اور پھر بچ جائے بندہ نہیں بچ سکتا، اگر بچ سکتا ہے تو مذہب اسلام سے ہی بچ سکتا ہے، جیسے خالد بن ولید کا واقعہ ذہن میں ہو تو سوچو کہ خالد بن ولید نے ایک شہر پر حملہ کیا تھا، عیسائیوں کے شہر پر، اور ان عیسائیوں کو معلوم تھا کہ خالد بن ولید سے جو بھی جنگ کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، خالد بن ولید جنگ فتح کر لیا کرتے ہیں، تو سارے شہر میں جو بڑے بڑے در روزہ بادشاہوں نے مل کے پلاننگ کری، تیاری کری کہ جاؤ بھائی خالد بن ولید سے کہو کہ ہم اس کو جنگ نہیں کریں گے، ہم تلواریں ہمارے ساتھ نہیں چلائیں گے نہیں، بس ہماری ایک شرط ہے، کون سی شرط ہے؟ ہماری شرط یہ ہے کہ تم کل صبح ہمارے بازار سے ہو کے اپنے لشکر سہیت گزر جاؤ، بات بڑی تھوڑی لگتی ہے آپ کو کہ شہر سے گزر جاؤ، ہم ماریں گے نہیں آپ تیر بازی نہیں کریں گے، پتھر بازی نہیں کریں گے، تلوار بازی ہم آپ سے نہیں کرنا چاہتے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے بازار سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ گزر جاؤ۔ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، بے شہر سے گزرنا کون سی بڑی بات ہے، بازار سے گزرنا کون سی بڑی بات ہے، دکانیں ہوگی آپ نکل جاؤ گے، مگر نہیں پیارے جب یہ بات کہی اس بادشاہ نے عیسائی بادشاہ، اور اس شرط میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ حفاظت سے گزر گئے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جائیں، شرط کیا ہے؟ بازار سے لشکر سہیت گزرنا ہے، یارو یہ کردار سے اسلام لیتا ہے، یہ کردار سے اسلام لیتا ہے، کوئی اور مذہب آپ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ طریقہ سے بس اسلام سکھاتا ہے، جب یہ بات سنی خالد بن ولید نے تو سوچ پڑے، آپ کا بھی ذہن مفضول ہو گیا ہوگا، آخر بازار سے گزرنا تو بڑا آسان سا ہے، کون سی بات سے بھائی خالد بن ولید سوچ میں پڑے خالد بن ولید، کہا ٹھیک ہے جاؤ، ایسا ہوگا، لشکر صبح تیار ہوا، خالد بن ولید نے لشکر کی کمانڈری کیا، کمانڈر تھا لشکر کے سپہ سالار سے جنرل سے آگے آپ کی بڑے اسلام سے ہم نے فرمایا، بازار کی طرف ایک نظر ڈالی، آپ نے جب بازار پر سے ایک دائرہ نظر ڈالی تو معلوم پڑ گیا کہ ان خبیثوں کی چال کیا ہے، ان خبیثوں کی چال یہ تھی کہ سارے شہر میں ان بدکاروں نے عورتوں کو ننگا کر کے گھمایا تھا، سارے شہر میں باہر آتے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، جب ان بڑھانا کی عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کا ایمان سلائے گئے کے ایمان میں تسلسل پیدا ہو جائے گا، یہ عورتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، اور جب جس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اسے لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، سارے شہر میں سارے بازار میں بدکاروں نے پوری کھلی ننگی لڑکیاں چھوڑ دی کہ مسلمانوں کو خالد بن ولید فرمایا، اے میرے لشکر والوں یاد رکھو تم کسی اور کے غلام نہیں ہو، تم محمد عربی کے غلام ہو، اور فرمان مصطفیٰ یہ ہے
دنیا نے دیکھا 1,00,000 کا لشکر ہے، ان کی نگاہیں اٹھی نہیں ہیں، بغیر نگاہیں اٹھائے بازار کو پار کیا، سارا شہر بھی پار کیا، وہاں کے بادشاہ نے اپنی تلوار خالد بن ولید کے قدم پہ رکھے اور کہا تھا اے خالد